غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقالات جو فتوح الغیب کی شکل میں ہمارے سامنے ہیں، اس میں جو ہے 42 مقالے کی تلاوت کا بیان تھا، اور اس کا عنوان تھا کہ نفس کی دو حالتیں۔ تو اسی کو جو ہے اسی کے تسلسل میں اب آگے بتاتے ہیں۔ نفس انسان کو بڑی لمبی مصیبت میں ڈال دیتا ہے، اور جو چیز اس کے پاس ہے اور اس کی قسمت میں ہے، اس پر راضی نہ ہو کر سختیوں کا مرتکب ہو جاتا ہے، یعنی اپنی جان پہ زیادہ ظلم کر لینا، تاکہ جو ہے اس کو جو ہے جو چیز ملتی اس کے اوپر رضامند نہیں ہے، تو اور جو ہے اس کی طلب میں اس کی محنت مشقت میں لگے رہنا، اپنی زیادہ جو ہے تکلیفوں میں جو ہے اپنے آپ کو الجھا لینا اس میں، اور ہلاکتوں کی جگہوں میں جا گرتا ہے۔ دنیا میں جن سختیوں کی انتہا نہیں کہ اضافے کی طلب سے ہر روز مشقت بڑھتے جاری، ہر روز مشقت بڑھتے جاری، پھر آخرت کی مشقت میں مبتلا ہوگا جس کی تعبیر ممکن نہیں ہے۔ جیسا کہ کہا گیا ہے کہ سب سے زیادہ سخت عذاب یہ ہے کہ آدمی وہ چیز طلب کرے جو اس کی قسمت میں نہیں ہے۔ یہ سب سے زیادہ تکلیف دہ عمل ہوتا ہے انسان کے لیے کہ میں وہ چیز کا خواہش مند ہوں جو میرے نصیب میں نہیں ہے۔ اور جب نفس مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو اس مصیبت سے نجات کے سوا کوئی اور خواہش نہیں کرتا، تمام نعمتوں اور لذات و شہوات کو بھول جاتا ہے اور ان میں سے کسی کی آرزو نہیں کرتا، اور جب اسے عافیت مل جاتی ہے، سکون اطمینان نصیب ہو جاتا ہے، تو پھر اس رعونت نشاط تکبر اطاعت مولا سے اعراض یعنی اس پر اعتراض کرنا اور انگلی اٹھانا اور گناہوں میں انہماک کی حالت کی طرف پھر جاتا ہے، اور تمام گزشتہ مصیبتوں کو بھول جاتا ہے، جیسے کہ پہلے مصیبت کی حالت میں عطیات کو بھول بیٹھا تھا، کہ جیسے پہلے مصیبت آئے وقت میں اس کے کرم، اس کے رحم، اس کے فضل کو بھول گیا تھا، تو اب جب اللہ تعالیٰ اس کو یہ نعمت جب تمام چیزوں سے جو ہے جب واقف کرا دیتا تو انہیں جو ہے مصیبتوں کو بھول جاتا۔ مثال کے طور پہ دیکھیے، اب ہم لوگ پریشانی ہوئی تو ہم اللہ تعالیٰ کے عطیوں کو بھول جاتے۔ کبھی غور کرے کہ بھئی آپ تو اپنی پریشانی رو رہے ہیں، کبھی آپ یہ بولے کہ بھئی اللہ تعالیٰ یہ میرے کو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے آنکھیں عطا کرا، میں اندھے سے بہتر ہوں، میں کانے سے بہتر ہوں، اللہ میرے کو سماعت عطا کرا، میں بہرے سے اچھا ہوں، اللہ میرے کو ہاتھ عطا کرا، میں لولے سے بہتر ہوں، اللہ میرے کو پیر عطا کرا، میں لنگڑے سے بہتر ہوں۔ تو یہ تمام نعمتوں کو انسان جو ہے پریشانی کے وقت بھول جاتا، یہ تمام نعمتوں کو بھول جاتا، خالی یہ کہ بھائی میرے کو پیسے کی ضرورت ہے، میرے کو اس کی ضرورت ہے، میرے کو وہ طلب میں یہ نعمتوں کو، اور جب اللہ تعالیٰ اس کو سکون نصیب کر دیتا تو انہیں جو ہے وہ مصیبتوں کو بھول جاتا۔ کیوں؟ اور تیرا کرم، تیرا فضل ہے، کس بات کا رنج ہے، کس بات کی فکر ہے میرے کو؟ اب بڑے سے بڑی مصیبت اس کے لیے رائی کے دانے کی حقیقت نہیں رکھتی، کیونکہ اب اس کو جو ہے اس کے کرم کو سمجھنے، اس کی عطا کو سمجھنے کا اللہ تعالیٰ شوق دے دیا، اس کی نعمتوں کو محسوس کرنے کی اس کو جو ہے صلاحیت دے دیا، اور تمام اسی صورت میں اسے پہلے سے زیادہ سخت تکلیفوں اور مصیبتوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اب جب یہ امتحان ہوتا ہے تو اب پہلے کے مصیبتیں کم تھے، یہ بہت زیادہ ہے، کیوں کہ اب تم کو شکر کرنے کی عادت پڑ گئی نا، تو آؤ کربلا کو
رضا کی تم ہماری رضا ہمارے شکر گزار بندے بننا ہے، تو پھر ایسے امتحان کے بعد میں بھی زبان لب پہ شکوہ نہیں ہونا، ایسے سانحے کے بعد میں بھی، اتنے بڑے امتحان کے بعد میں بھی، جب مولا علی کے اوپر وار کیا ابن ملجم، تو آپ کیا بولے ہیں؟ کیوں نہیں بولے کہ بھائی اس کا بدلہ لے لو؟ بولے اگر میں بچ جاؤں تو میں اس کا حساب میں کروں گا، اور اگر میں اللہ جاں بحق ہو جاؤں تو یاد رکھو بیٹے حسن، اس نے مجھ پر صرف ایک بار کیا تھا نا۔ اس وقت بھی انصاف کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا کہ اگر تم اس پہ 2 بار کر کے قتل کرے تو وہ زیادتی ہو جائیں گی۔ تو اب یہ چیز کب پیدا ہوتی؟ جب اللہ تعالیٰ کی طرف بندے کا قلب اتنا مطمئن اور اتنا مضبوط ہو جائے، تو انہیں جو ہے بڑے سے بڑی مصیبت ہے تو وہ اللہ کی طرف جو ہے اس کی پریشانی نہیں ہوتی، کیونکہ بھئی جب دوستی تیرے سے ہے تو پھر مصیبت کی کیا اہمیت ہے میرے پاس؟ تو بولے مصیبتوں میں ڈال دیا جاتا ہے تاکہ اس کی سرکشی اور اتنے بڑے گناہوں کی سزا دی جائے اور اسے آئندہ گناہوں سے روکا جائے، کیونکہ یہ نفس نعمت و عافیت کے لائق ہی نہیں بلکہ اس کی حفاظت مصائب و آلام کے شکنجے میں ہی ہو سکتی ہے۔ بولے اب نفس کی حفاظت جو ہے صرف اس کو جکڑنے میں ہوتی، اس کو اگر چھوڑ دیا جائے، اس کو خواہشوں کے میدان میں چھوڑ دیا جائے وہ تباہ ہو جاتا۔ تو اس کی حفاظت کے لیے اس کے لیے شکنجہ ضروری ہوتا، شکنجہ ضروری ہے مثال، کیونکہ اور اس میں مخفی طریقے سے تربیت بھی ہوتی رہے گی۔ پھر اگر تو مصیبتوں سے نجات کے وقت حسن ادب سے کام لیتے ہوئے اطاعت و شکر اور اپنی قسمت پر رضا کو لازم کر لیا، یعنی قسمت سے زائد طلب نہ کیا اور اس سے بہتر کی توقع نہ کی، تو یہ دنیا و آخرت میں بہتر ہوگا۔ نفس کے لیے نعمت و عافیت میں اضافہ ہوگا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی اور اسباب خیر کی توفیق کا مستحق بن جائے گا۔ لہذا جو شخص دنیا و آخرت کی سلامتی چاہتا ہے تو اسے صبر و رضا سے کام لینا ہوگا اور مخلوق کے سامنے حق سبحانہ و تعالیٰ کا شکوہ ترک کرنا ہوگا۔ اب ہم لوگ جو روتے پلاتے رہتے، کیا کروں، کھانا نہیں کھایا، پریشان حال ہوں، حالت خراب ہے، ارے نادان، تو اللہ تعالیٰ کی شکایت کر رہا لوگوں کے سامنے، کیا تیرے حالات اچھے رہتے اور تباہ ہوتے جاتے ہیں؟ کیونکہ تو نادانی میں کیا کر رہا؟ امتحان اللہ کی طرف سے، تو اس کے سامنے رجوع ہو جانا، تو مخلوق سے جا کے شکایت کرتا، مخلوق سے جا کے بول رہا کہ میری مدد کرو، میرے حالات اچھے نہیں ہیں، تو یہ جو شکایت ہوتی یہ اللہ سے دور کر دیتی آپ۔ اسی لیے میرا تجربہ یہ ہے، جو آدمی ہمیشہ اس طریقے کی شکوے شکایت میں رہتا، میں زندگی میں کبھی اس کو اچھا نہیں دیکھا، انہیں مرے تک وہی حالت میں رہا۔ اور جو آدمی چھوٹے پہ صبر کرنے کی عادت ڈالا، اللہ تعالیٰ میں بہت اللہ تعالیٰ کامیابی سے نوازتا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا اس بندے سے کہ میرا بندہ میرے امتحان میں صرف میرے سے واسطہ رکھا، لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں رکھا۔ لوگوں بھائی مثال کے طور پہ یہ ہے کہ اس کی چھوٹی مثال یہ ہے، بھائی آپ بھوکے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو، پھر بھی آپ 1-2 گلاس پانی پی کے دوست سے کوئی آگے بولے کیا حال ہے، کھانا نہ کھائیں؟ ہاں الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے اس بندے سے کہ میرا بندہ فاقہ رہ کے بھی لوگوں کے سامنے بولا کہ میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ میرے کو جو ہے میں الحمدللہ بولا، بجائے اس کے کیا کروں بھائی کچھ بھی نہیں ملا صبح سے میرے کو، اللہ سے دوری ہوتی ہے۔ تو شکایت مت کرو، صبر کرو، تو اندھیری رات میں ہو کے رو لو، پلا لو، دعا کر لو، اور
پریکٹیکل ہے، 1 سے 4 مرتبہ اپنی حاجت لے کے کسی کے پاس جاؤ ذلیل ہو جاتے ہیں، اور نہیں لے کے جائے انہیں تمہارے پیچھے پڑتا. ارے کیا بات ہے بھائی، نے جب دیکھو جب تن کے رہتا، منگتا ہی نہیں میرے سے کچھ بھی. حالت دیکھو تو ایسی ہے، مگر جب دیکھو جب جو ہے میں سکون میں ہوں بولتے رہتا. تو عزت بڑی آپ کی، اللہ تعالیٰ سے معاملہ رکھنے میں دنیا میں عزت بڑی، اور اگر اللہ تعالیٰ کو بھول کے لوگوں کے سامنے ہے تو عزت بھی چلے جا رہی، نہ ہر مسئلہ حل ہو رہا نہ، اور عزت بھی خراب ہو رہی. وہاں پہ مسئلے بھی حل ہو جاتے اور عزت اور اللہ تعالیٰ بلند سے بلند کرتے جاتا. تو اسی لیے یہ جو فقراء و مساکین جو ہے، یہ جو آپ کے سامنے یہ جو بڑے بڑے اولیاء اللہ کی سیرتیں ہیں وہ ہے کیا ہے، تو اسی وجہ سے کہ بھائی کھجور کھا لیے، پانی پیے، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. تو یہ چیزوں کو تو بولے کہ بھائی اللہ تعالیٰ شکوہ مت کرو، صرف ترک کرنا ہوگا، اس کی بجائے اپنی حاجات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنا، طاعت و عبادت کا التزام کر، کام کی کشادگی کا انتظار، اور مخلوق سے انقطاع کرتے ہوئے، یعنی مخلوق سے اپنی غرضوں کو وابستگی کو توڑتے ہوئے، مخلوق سے امیدوں کو توڑتے ہوئے مولا تعالیٰ کی طرف رجوع ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ باقی سب سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ اس کے سامنے اپنی حاجات پیش کرنا دوسرے کے سامنے بیان کرنے سے بہتر ہے. غالباً بہتر بہت اچھا اس لیے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے کو متسبب جانتے ہوئے اسباب و وسائط کی طرف ہاتھ بڑھائے اور اس کی طرف سے اصول نعمت اس کی طرف سے اصول نعمت جانے تو یہ اچھا ہے، مگر اسباب سے قطع نظر کرتے ہوئے بلا واسطے رب الارباب کی بارگاہ میں حاجات کرنا بہت اچھا ہے. فیض کے ہوتے ہوئے دست تمنا کسی اور کی طرف دراز نہ کرو. اس طرح کے بحر محیط کے ہوتے ہوئے اپنی حاجت کہاں لے جاؤ گے؟ کیوں جاتے ان کے حاجت لے کے لوگ ان کے پاس ان کے پاس؟ جب تمہاری حاجت پوری کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے تو تم ادھر ادھر کیوں جاتے؟ اچھا، بالفعل نعمت کا نہ پانا در حقیقت عطا ہے. اللہ اکبر. کیونکہ ممکن ہے کہ یہاں کئی حکمتیں اور مصلحتیں ہوں جن کے پیش نظر بندے کی منفعت یعنی اس کا فائدہ کا لحاظ کرتے ہوئے نعمت کو روک دیا گیا ہو. کیونکہ اللہ تعالیٰ جب آپ کو نیکی کی طرف رغبت دینا چاہتا، جب آپ کو بھلائی کی طرف، راستے کی طرف رغبت دینا چاہتا، تو یہ دنیا کی آلائش وغیرہ آپ پہ تنگ کرتے جاتا تاکہ آپ اس کی طرف زیادہ سے زیادہ رجوع ہو. یہ بھی ممکن ہے کسی اور وقت میں اس سے بہتر اور زیادہ دینے کا ارادہ، اور اب نعمت روک لی ہے، اور انکسار قلب کے حصول کی خاطر، جو کہ انا عند المنکسرۃ القلوب ہوں، اور میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے ساتھ رہتا ہوں. میں ان کے لوگوں کے پاس ہوں جن کے دل میری وجہ سے ٹوٹے ہوئے کے مطابق خدا تعالیٰ کے قرب کا محل، اور تعلہم یتضرعون تاکہ وہ گڑ گڑائیں کہ بموجب تضرع یعنی آہد بکا اور احتیاج اللہ تعالیٰ کے مطلوب ہے، یعنی پھر جو بھی میں صرف تیرا محتاج ہوں، میں کسی اور کا محتاج نہیں. جو چیز اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے اختیار کرتا ہے، اس سے بہتر کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ جب آپ اللہ تعالیٰ کے حوالے اپنے معاملات کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کے لیے جو اس کے پاس جو بہتر سے بہتر چیز ہے وہ آپ کو دے گا. جب آپ اس کے حوالے کر دیے، یہ دنیا کا دستور ہے. آپ ہماری روزانہ کی زندگی میں اگر ہم اپنے بیوی بچے ماں باپ کے ساتھ کے حالات کو اگر ہم غور کریں تو اللہ کی قسم یہ اس طریقہ ہوتا ہے.
اگر ایک بیوی ہے جو کبھی مطالبہ نہیں کرتی اور ہمیشہ آپ کے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ، خدمت گزاری سے رہتی ہے، تو آپ اگر اتنی بھی انسانیت کسی میں ہے تو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جب اللہ میرے کو کچھ عطا کرے تو میں بہتر سے بہتر چیز اس کو دوں۔ اور وہی ایک بیوی ہے جو روزانہ صبح اٹھتے ایک چیز کا مطالبہ کرتی، روز شام ہوتے ایک چیز کا مطالبہ، تو آپ تصور بھی نہیں کرتے کہ کبھی اس کے سے کچھ لاؤں، کہے گو وقت سے پہلے مانگتے رہتی بولے۔ اور جو صرف آپ کی خوشی مانگتی، آپ کی راحت کی طرح، تو آپ کے دل میں ایک تصور پیدا، غلط بات بول رہا ہوں، ویسے وہی بات ہے کہ جب بندہ اللہ کے حضور جو ہے اپنی عاجزی پیش کر دیتا ہے، اگر جو کچھ ہے تیرے طرف ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اپنے پاس کی نعمتوں میں سے بہترین نعمتوں سے اس کو نوازتا ہے۔ اچھا، بلاؤں کا نزول نفس کا علاج ہے، یعنی اگر کوئی بلائیں ہیں تو بولے کہ اس کو آپ برا مت سمجھو، یہ تمہارے نفس کو سدھارنے کے لیے اللہ کی طرف سے آتی ہے، یہ تمہارے نفس کو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتا ہے تو چاہتا ہے کہ بھائی میں جب تیرے قریب آؤں گا تو تیرے کو پاک کروں گا نا، تو گندا ہے تو میں کیسا آؤں گا تیرے پاس، تو میں تیرے کو پاک کروں گا پہلے، تو پاکی کی وجہ سے نہلانا دھلانا ہے، یہ سب نہلانا دھلانا ہے نا، تو وہی ہے کہ میرے نفس کا یہ ہے کیا ہے کہ بلاؤں کا نزول نفس کا علاج ہے، کہ اب جب آپ سمجھتے کہ بھئی یہ بلا آئی، نہیں، دراصل اس سے اللہ چاہتا ہے کہ وہ تیرے نفس کو کا علاج کر کے تیرے نفس کو مشفع بنا دے، تیرے نفس کو جو ہے دنیا کی غلاظتوں سے، بدکاریوں سے، برائیوں سے، ریا سے، ہر چیز سے محفوظ کر کے تجھے صاف کرے۔ اور خدا کا وعدہ نقد ہے، خدا کا وعدہ نقد ہے، کیا مطلب؟ کیونکہ اس کا وعدہ صادق ہے، اس نے دینے کا وعدہ کر لیا تو لوگوں نے دے ہی دیا، اور وعدہ بالفعل ایک عنایت ہے جو محب کے نزدیک موت کے حصول سے زیادہ شیریں ہوتا، کیونکہ جو چاہنے والا ہے اس کو معشوق کا وعدہ ہی اس کی جو ہے جینے کی راہ بن جاتی ہے، بس ایک وعدہ کر لیا انشاءاللہ میں تمہارے کو یہ دلا دوں گا، تو وہ وعدے کے اوپر جو ہے آرام سے زندگی گزار لیتی ہوں، کیونکہ سچے کا وعدہ ہے، میرے سے جھوٹ نہیں بولا کبھی، جب میرے سے وعدہ کرا تو پورا کرا، میرا شوہر میرا چاہنے والا، اب وعدہ کرا تو پورا کریں گا۔ تو جب ایک انسان سچے انسان کا ایک دوسرے سے معاملے میں اتنا لحاظ ہوتا، پھر جب خدا کے وعدے پہ تم بھروسہ کرے تو کتنا فائدہ نہیں ہوگا تمہارے کو۔ تو وہ کہتا ہے اچھا اس کا ادھار بھی نقد ہے، اس کا ادھار بھی نقد ہے، اور اس کا خول فعل ہے، اس کا ادھار نقد ہے، انہیں جب بولا میں دوں گا تو مل جاتا، جب انہیں بولا کہ میں دوں گا تو وہ 100% ملتا، اور اس کا خول فعل ہے کہ جب انہیں کوئی بات جو حکم جو بھی قرآن ہے وہ دراصل وہ حکم ہے، اس کا وہ اس کا عمل ہے۔ ہمارا خول جب تک کہ فعل نہیں بنتا، جب تک کہ ہم اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتے، اللہ کا خول بھی فعل ہے، اللہ کا خول بھی فعل ہے، وہ جب کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے ہو جا کن، وہ چیز ہو جاتی ہے، ہو جاتی ہے۔ تمام افعال خداوندی یعنی اللہ تعالیٰ کے تمام کام حسن اور حکمت و مصلحت کے عین مطابق ہیں، لیکن ان حکمتوں اور مصلحتوں کو بندوں سے پوشیدہ رکھا ہے، اور وہ انہیں جاننے میں یکتا ہے، وہ جانتا، اس لیے بندے کے حال کے لیے لائق اور اس کے لیے اولا یعنی اچھا یہی ہے کہ حق تعالیٰ کے کاموں پر راضی رہے اور قضا و قدر کے سامنے اپنی گردن جھکا دے۔
جو ہوا اس کو اللہ کی طرف سے قبول کر لو۔ بہت چیزیں آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتی، مگر آپ یہ سمجھ کے شاید اس میں کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھلائی ہے، تو وہ آپ کو اللہ کی طرف سے مضبوط سے قریب لے کے جاتی ہے۔ جہاں شکوے شکایت کرنے کی عادت ڈال دیے تو آپ کو اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ اگر آپ کسی بھی چیز کو آپ ظاہر میں ہمارا نفس کے حساب سے بولتے ہیں کہ اس میں بڑا نقصان ہو گیا، اگر یہ ہوتا تو ایسا فائدہ ہو جاتا، یہ ہماری اپنی علم، ہماری اپنے جو تجربے ہے وہ حساب سے۔ مگر اگر بندگی صحیح ہوئی آپ کی تو بولتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی مرضی مقدم ہے، جب اس کی طرف سے ہوا تو بہتر ہوا ہوں گا۔ تو آپ تجربے بہت سارے واقعات ہیں، تو آپ یقیناً اس کے بعد جو ہوتا اس سے اچھا ہوتا۔ جب اس کے بعد آپ دیکھتے تو بولے ہو یہ تو ماشاءاللہ اگر وہ ہوتا تو یہ رک جاتا تھا، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ کیونکہ جب بندہ شکر گزار بننے کی عادت ڈال لیتا، جب بندہ اعتراض کرنے سے بچ جاتا، جب بندہ انگلی اٹھانے سے جو ہے گریز کرنے لگ جاتا، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر، اس کا رحم، اس کا کرم جو ہے اس کی طرف جو ہے زیادہ جو ہے تیزی سے بڑھتے جاتا۔ اچھا، اور ان حکمتوں اور مصلحتوں کو بندوں سے اور وہ انہیں جاننے میں ایک تھا، اس لیے بندے کے حال کے لیے لائق اور اس کے لیے اولا یہی ہے کہ حق تعالیٰ کے کاموں پر راضی رہے اور قضاء و قدر کے سامنے اپنی گردن جھکا دے۔ اچھا، اور امر نواہی یعنی جو کرنا یا نہیں کرنے کے جو احکام ہے قرآن شریف میں، جس چیز کی اجازت اور جس سے منع ہے اس کی پابندی کرتے ہوئے حق عبودیت میں مشغول رہے، یعنی اپنی بندگی میں مشغول رہے، یعنی حرام حلال کے جو احکام قرآن و حدیث میں ہیں اس سے آپ اس پہ عمل کرتے ہوئے اللہ کی یاد میں مصروف رہو۔ تو اس میں کیا فائدہ ہوگا؟ اچھا، مشغول رہے، احکام قضاء و قدر کو تسلیم کر لے، اور جو ہوا اس کو اللہ کی طرف سے سمجھ کے تسلیم کر لو، اور لوازم ربوبیت کو ترک کر دے۔ کیا مطلب؟ تکبر، ترک عبادت اور کثرت تسلیم کا دعویٰ نہ کرے۔ دوسرا معنی کہ افعال خداوندی میں اشتغال اور ان پر اعتراض کو ترک کر دے۔ جو ربوبیت جہاں میں اقدار کے وجود، ان کے جاری ہونے کے مقامات اور ان کے اصول کی علت یعنی وجہ اور مقتضا ہے اپنی تمام حرکات و سکنات میں، لما یعنی کیوں ہوگا، کیف کیسے ہوگا، اور متا کب ہوگا، قسم کے سوال کرنے سے اور اللہ تعالیٰ پر تہمت لگانے سے خاموشی اختیار کر لو۔ کیونکہ اسی طریقے کی ایک روایت میں کسی ایک خطبے میں پیرانے پیر سرکار کا اسی قول تھا کہ ایمان والا خلق اگر مگر لیکن بلکہ نہیں جانتا ہو۔ یہ جس کے دل میں شک ہے اس کے پاس ایسے جملے آتے ہیں، اور جو کامل ایمان والا ہوتا اس کے پاس انہیں سوچتے نہیں اگر ہوتا ایسا ہوتا، مگر ایسا ہوا، لیکن بلکہ، کہ یہ سوالیہ اور یہ جو ہے یہ جملوں میں جو ہے بیچ میں سوال پیدا ہوتا، تو یہ جملوں سے واقف نہیں ہوتا۔ تو وہی بات ہے کہ ہر قسم کے سوال کرنے سے اور اللہ تعالیٰ پر تہمت لگانے سے خاموشی اختیار کرے۔ یعنی مسلمانی کا خلاصہ کیا ہے؟ مسلمانی کا حاصل یہی دو چیزیں ہیں، اشتغال یعنی عبادت و عبودیت کے متعلق جو حکم ہو اسے بجا لائے، دوسرا تسلیم اس کے کہ جس حال میں رکھے اس طرح رہے۔ بلے کہ ہم آپ کے کام میں علتیں نہیں ڈھونڈتے، ہم اسباب کو وجہ نہیں ڈھونڈتے، بلکہ تمہارے اقرار سے زبان تازہ کرتے ہیں۔
ہم تو آپ کا اقرار کر کے ہماری زبان کو میٹھی سے میٹھی، تازہ سے تازہ کرتے جاتے. ہم جو ہے اب یہ گفتگو میں پڑھ کے ایسا یہ وہ ایسا، یہ سبب نہیں وہ سبب نہیں، ہم کہیں کو پڑھنا بولے. ہم تو بس ذکر کرتے رہیں گے آپ کا. آپ کے ذکر کرنے سے ہماری زبانیں تازہ ہوں گی. بندہ مقبول محبوب کی ہر بات کو جان و دل سے قبول کرتا ہے. لہذا تم بھی چوں و چرا نہ کرو. ہماری ساری گفتگو کے اسناد حضرت عطا کے واسطے سے مروی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے ہوتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اونٹنی پر سوار تھا. آپ نے اچانک فرمایا، اے غلام، تم خدا کے حق کی حفاظت کرو. تم خدا کے حق کی حفاظت کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام، جو اللہ تعالیٰ جس چیز سے منع کرا اس سے رک جاؤ، اور جس کی اجازت جس کا حکم دیا وہ کرو. اللہ تعالیٰ تمہارے حق کی حفاظت کرے گا. تو پھر اللہ تمہارے حق کی حفاظت کرے گا. تم اللہ کے حکم کی اطاعت کرو، تم اللہ کے حکم کو بجا لاؤ، تو پھر اللہ تمہارے حفاظت کرے گا اپنی رحمت، مغفرت اور نصرت کے ساتھ. علم و حضور اور معیت باری تعالیٰ کے مراقبے کے ساتھ خدا کی حفاظت کرو تو اس کو امداد و اعانت اور سعادت کے ساتھ سامنے پاؤ گے. اور اگر کسی حاجت کا سوال کرنا چاہتے ہو تو خدا سے سوال کرو، اور جب اپنے کاموں میں امداد چاہتے ہو تو خدا سے طلب کرو. تقدیرات و احکام قضا و قدر لکھ کر قلم خشک ہو چکا ہے. اگر ساری مخلوق احکام قضا و قدر یعنی تقدیر کے خلاف تجھے کچھ نفع پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی. اب ہم سمجھتے کہ یہ محنت کرا تو میرے کو اس میں اتنا فائدہ ہو گیا، میں یہ ایسا کرا تو نقصان. ارے جو ہونے کا تھا وہی چھوا رہے. انہیں طے کر لیا تھا تیرے کو دینا، تو تیرے کو ملازمت کی صورت میں دیا، کاروبار کی صورت میں دیا، بچوں کی صورت میں دیا، بیوی کی صورت میں دیا. اب اسباب کی شکلیں بدلتے جاتی، مگر چونکہ لکھا ہوا ادھر سے تھا تو ملنا ضروری تھا. ہاں، اور اسی طرح اگر نقصان پہنچانے کی بھرپور کوشش کریں تو اس کی استطاعت نہیں رکھتے. اب اگر کوئی چاہے کہ بھئی آپ کو نقصان پہنچے، آپ کو تکلیف دے، آپ کو نقصان پہنچائے، نہیں، جو تمہارا نہیں تھا وہ چلے گیا، تم سمجھ رہے کہ انہیں نقصان پہنچایا. نہیں، وہ جہاں سے جو چیز جہاں طے ہوئی تھی وہی چھوتی. اب ظاہر میں اب جب اللہ تعالیٰ آپ سے اس کی مرضی کے حساب سے جائیں گا تو انہیں پھر اس کی مرضی کے حساب سے تم کو اور اضافہ لوٹائیں گا. اگر تمہارے اندر یقین صادق کے ساتھ خدا کے لیے کام کرنے کی استطاعت ہے تو کام کرو، اور اگر استطاعت نہیں تو مکروہات پر صبر میں بہت زیادہ بھلائی ہے. ہاں، اگر تم اس کے ساتھ یعنی یقین کے ساتھ اس کے حساب سے کام کرنا ہے تو بہت اچھی بات ہے. اگر تم کو استطاعت نہیں، تم کام نہیں کر سکتے تو اب تم صبر کر لو. کم سے کم جو اعتراضات ہے، جو غلط باتیں جو ہے، جو ایمان کو تمہارے کمزور کرنے والی گفتگو ہے، اس سے پرہیز کرو، تم صبر کر لو، اس میں بھلائی ہے. یہ جان لینا چاہیے کہ نصرت حق یعنی اللہ کی مدد مصیبت پر صبر و ثبات سے حاصل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے جب اس کی آزمائش کے اوپر ہم صبر کرتے ہیں اور اس پہ ثابت قدم رہتے ہیں تو اس پہ حاصل ہوتی ہے. اور دنیا و آخرت کے کام میں کشادگی غم و اندوہ پر موقوف ہے. اب دنیا و آخرت میں نے جو آپ کے لیے جو کشادگی ہے تو اس کا تعلق جو ہے آپ کے غم و اندوہ پر موقوف ہے. کیا مطلب؟
مطلب یہ ہے کہ کرب اس غم کو کہتے ہیں جس سے دم گھٹنے لگے. بھئی دیکھیے ایک صبر ہوتا ہے، مجبوراً صبر ہے، گلے شکوے برابر ہے، مگر کیا کرنا بھائی، اللہ کی طرف سے ہے. یعنی در پردہ گلے پہ گلا ہو رہا، گلے پہ گلا کرتے جا رہے ہیں، اور کیا بول رہے ہیں بولے تو بھائی وہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے، مجبور ہے صبر کرنا. یہ صبر کر رہا یا چغلی رو رہا اللہ کی، یہ صبر نہیں ہوتا. صبر وہ ہے کہ تیرا اس کا جو معاملہ ہے وہ دوسرا نہ جانے، کسی دوسرے کو پتہ نہ چلے تیری پریشانی کا، تیری تکلیف کا، وہ ہے صبر. تو یہ اچھا، نصرت حق مصیبت پر صبر و ثبات سے حاصل ہو، اور دنیا و آخرت کے کام میں کشادگی غم و اندوہ پر موقوف ہے، اور یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے. قرآن فرمایا انما العسر یسرا، انما العسر یسرا، کہ یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے. مگر کس لیے؟ کہ جب تنگی میں تم خدا کو نہ بھولو، یہ ان کے لیے ہے. تنگی میں روتے پلاتے بیٹھ کے ادھر ادھر حرام حلال کی توفیق مٹا دے رہے ہیں، جھوٹ سچ کی تمیز مٹا دے رہے ہیں، غلط سلط کی جو ہے تو نہیں، ان کے لیے نہیں، ان کے لیے تنگی تنگی تنگی. جو تنگی میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی پاسداری کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظر نہ ہٹائے، پھر اس کے لیے آسانی. اسی لیے ہر مومن کو چاہیے کہ اس حدیث کو اپنے دل کا آئینہ قرار دے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا گیا، حضرت علی نے فرمایا کہ صبر ایک ایسی سواری ہے، صبر ایسی سواری ہے جو کبھی سرکشی نہیں کرتی، کبھی جو ہے اپنا زور نہیں بتاتی. وہ اتنی پیاری سواری ہے صبر. یعنی سرکش بولے تو بھائی جیسا گھوڑا بے لگام ہو جانا، تب سواری کریں گھوڑا بے لگام ہو گیا تو پٹک پٹک دیتا لے آگے اٹھا کے آپ کو. بولے نہیں سر، یہ صبر ایسی سواری ہے جو کبھی بے لگام ہوتی نہیں، اور ایک ایسی تلوار ہے جو کبھی کند اور زنگالود نہیں ہوتی. وہ ایک ایسی تلوار ہے جو کبھی مڑ نہیں ہوتی ہے، اس کو زنگ نہیں لگتا. مشائخ کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہم نے فرمایا کہ مصیبت اس صورت میں ہوتی ہے جب صبر نہ ہو سکے. اگر تم بولے کہ میرے پہ مصیبت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا. صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا تمہارے، اسی لیے تم کو مصیبت دکھ رہی ہو. اگر صبر کا دامن ہاتھ میں ہوتا تو مصیبت نہیں دکھتی. اگر مصیبت پر صبر کر لیں تو مصیبت نہیں رہتی بلکہ اجر بن جاتی. اب یہاں پر عربی اشعار کا ایک ترجمہ ہے، جب تمہیں مصیبت پہنچے تو صبر کرو، کیونکہ مصیبت میں مبتلا آدمی جب صبر نہیں کرتا تو اس کی تکلیف بڑھ جاتی ہے. گمشدہ چیز کے بدلے، جو چیز کھو گئی اس کے بدلے تمہیں اجر ملے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ چیز بھی ہاتھ نہ آئے اور اجر بھی جاتا رہے. کہ اگر تم صبر نہیں کریں گے تو مصیبت بھی آ گئی، صبر بھی نہیں ہے، تو وہ تو تمہارے لیے عذاب کا مسئلہ ہو جائے گا نا. حدیث کو اپنے دل کا آئینہ، اپنے حال کا شعارہ لباس اور اپنا موضوع سخن بنا لے، یعنی جس سے کہ ہر وقت اسی حدیث کے متعلق گفتگو کرتا رہے اور اسے سوچتا رہے، اور اگر اسے حدیث بمعنی کثیر الحدیث صدیق کی طرح پڑھیں تو بہتر ہوگا. جیسے کہتے ہیں رجل حدثو
بہت بات کرنے والا آدمی۔ اچھا، اور اپنی تمام حرکات و سکنات میں اس پر عمل کرے، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے دنیا و آخرت کی جمیع آفاقی و انفسی آفات سے محفوظ ہو جائے اور جہانوں میں کامیابی حاصل کرے۔ دنیا کی کامیابی یہ ہے کہ طاعت و حضور حاصل ہو، طمع اور حرص جاتی رہے، صبر اور یقین اور ان کے انوار سے سرفراز ہو، اور آخرت کی کامیابی یہ ہے کہ ان احوال، اعمال اور اخلاق کا ثواب ملے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ الطیبین واولیائہ الطیبین والطاہرین، خصوصاً علی وارث حال محمد و مظہر کمال محمد سیدنا و مرشدنا ابا محمد میرا محی الدین شیخ عبد القادر الجیلانی غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی۔ اللهم انفعنا من هذا اقوال سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني، اللهم انفعنا في محبة سيدنا ومرشدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني غوث العظم دستگیر برحمتك يا ارحم الراحمين، بعزة محمد رسول الله، بعزة اهل بیت رسول الله، بعزة جميع شيوخ الكرام رضوان الله تعالى عليهم اجمعين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔